هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی ہماری تختیاں؟ تختی نمبر 24 ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے تختی نمبر 24 کیا ہے؟ ادغام یرملون، یعنی تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر کون سا ہے؟ چوتھا ہے. چوتھا جی چوتھا ہے. ہم 3 پڑھ لیے نا پہلے. پہلا کون سا تھا؟ ہمارا اظہار تھا، دوسرا اخفا، تیسرا اقلاب ہو گیا تھا، اور چوتھا ادغام. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. یعنی ان 6 حروفوں کو ہم ملائیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو یرملون ہوگا وہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں اب ادغام کا مطلب کیا ہے؟ غنہ کرنا، یعنی یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف کو ملا دیں گے ہم تو اس کا مجموعہ کیا بن جائے گا؟ یرملون ہوگا. اب دیکھیے حروف تہاجی کتنے ہیں ٹوٹل؟ پورے 30 ہے. اس میں جو ایکسٹرا یا ہے اگر اس کو ہم نکالیں گے تو 29 ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے حمزہ اور الف دونوں کو اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ گیا تو وہ حمزہ ہو جاتا. تنوین یا نون ساکن کے قاعدوں کے حساب سے جو ہے اب یہاں پہ الف یا پھر حمزہ دونوں میں سے ایک ہی کو ہم پڑھنا ہوگا. تو اس حساب سے ہمارے اب یہ تنوین نون ساکن کے تختی کے حساب سے جو ہے مکمل حروف تہاجی کتنے؟ 28 ہو گیا. تو دیکھیے اظہار میں کتنے تھے؟ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6. ٹھیک ہے، میں حروف اخفا کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے. نہ ہی تختی جی 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئے. 21. ٹھیک ہے جی 21 ہو گئے نا، 21 ہو گئے. اب اس میں پھر ہم کیا کریں؟ تختی نمبر 23 میں ہم پڑھے تھے اقلاب، اس کا با ہم اگر اس میں ملا لیے تو کتنے؟ 22 ہو گئے. اور پھر تختی نمبر 24 میں 6 حروف آ گئے، 22 میں اور 6 ملائیے کتنے ہو گئے؟ 22 میں 6 ملائیں گے تو 28، 28. دیکھیے تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدوں میں جو ہے حروف تہاجی بٹ گئے. ہاں اب ہم کو جو ہے ایسا نہیں کہ ادغام کا جو میم رہا وہ جو ہے کیا بولتے تختی نمبر 10 میں تو آیا نہیں نا. یہ پورے حروف کیا ہے؟ الگ الگ بانٹ دیے گئے. یعنی 4 تختیوں میں، یعنی تنوین اور ساکن کے 4 قاعدوں میں جو ہے پہلی تختی میں حلقی کے 6 حروف آ گئے. نہ ہی وہ اظہار میں اخفا میں آئے، نہ اخفا کے حروف جو ہے اظہار میں آئے، نہ ہی اقلاب کا با جو ہے اظہار اخفا میں آیا. تو ہم کو قاعدہ یہی سمجھنا ہے کہ تنوین اور ساکن کے قاعدے کتنے؟ 4 ہیں، اور جس میں پورے حروف تہاجی پڑ گئے. ٹھیک ہے، حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون ہے. ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، دیکھیے اب یہاں پہ غور کرنا ہے آپ سب کو کہ تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے، یہ 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو، ہاں یعنی کہ لام اور را کی صورت میں، ہاں ان 6 حروفوں میں سے لام اور را اگر آئیں گا یعنی تنوین کے بعد، تو ہم وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں تختی میں کہ لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ اس تختی میں کیا ہے؟ لام اور را کی مشق دی گئی جس کو ہم ادغام بلا غنہ کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے آئیں گے آپ لوگوں کو، یعنی حروف یرملون میں سے لام اور را جہاں بھی ہوگا یعنی کہ تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو ہے کوئی حرف آ جائے لام اور را کی صورت میں،
ہاں اگر تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را آئیں گا تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ، یعنی یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا دوسرا نام بھی کیا بتا رہے؟ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. اس کو غور کرنا ہے آپ لوگوں کو. اب دیکھیں نیچے مشق ہے، انشاءاللہ مشق پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں ادغام را اب یہاں پہ مشق میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھیے پہلی مثال کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب یہاں پہ قاعدے کے حساب سے جب ہم دیکھ رہے اس کو تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ را ہے. اب پڑھنے میں اکثر ہم کیا غلطی ہوتی ہے؟ محمد، ہم کیا بولتے؟ ارے یہاں تو تنوین ہے، تنوین کی آواز آنا ہے. لیکن قاعدہ کیا بتا رہا کہ جو ہے تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے ہمارے کو. یہاں پہ کیسے ہم پڑھیں گے اس کو؟ محمد الرسول اللہ. یہاں پہ ہرگز جو ہے تنوین کی آواز نہیں آنی ہے. کیوں بولے تو یہ ادغام بلا غنہ ہے. کیا بتائے تختی میں کہ تنوین کے بعد جیسے محمدن، دیکھیے یہاں پہ ہے نا تنوین ہے نا، دال کے اوپر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد دیکھیے را ہے. اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا؟ ادغام بلا غنہ. کیا قاعدہ ہو رہا یہاں پہ؟ ادغام بلا غنہ ہو رہا، ٹھیک ہے؟ را ہے. دیکھیے دوسری مثال کیا ہے؟ مر ربی کا. اب ہم اکثر کیسے پڑھتے؟ ارے یہاں پہ تو تنوین کی یعنی نون ساکن ہے، دیکھنے میں تو من پڑھتے، ہم پڑھتے نہیں پڑھتے، اکثر غلطی ہو جاتی ہمارے سے کہ وہ تو قاعدہ نہیں معلوم تھا ہمارے کو. من ربی کا بھی ہم پڑھتے تھے، ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا بتایا کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد را اور لام آئے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور اس کا قاعدہ ہم کو کیا بتانا ہے کہ ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد دیکھیے را ہے نا، یہ بھی ادغام بلا غنہ ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری لائن میں دیکھیے تیسری مثال ہے غفور الرحیمن. دیکھیے یہاں پہ را کے اوپر دو زبر ہے نا، یہ بھی تنوین ہو گیا، تنوین کے بعد را ہے تو بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہاں پہ بھی ہم ظاہر کر کے یعنی بلا غنہ کے پڑھیں گے غفور الرحیمن، ٹھیک ہے؟ اب آیت ہے رحیمہ ہم بول سکتے ہیں. آگے دیکھیے عیشت راضیہ. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین. اس چار مثالوں میں یعنی کہ دو زبر بھی آ گیا، دو زیر بھی آ گیا اور دو پیش بھی آ گیا اور نون ساکن بھی آ گیا. تو جہاں کہیں پہ بھی ہم دیکھیں گے تنوین کے بعد، تنوین تو ہر ایک پہ آتی نا، کسی پہ بھی تنوین آ سکتی، دو زبر دو زیر دو پیش کسی پہ بھی آ سکتی. اس کے بعد ہم لفظ کو دیکھیں گے اگر را ہے تو ادغام یرملون میں سے جو ہے را ہے اس کو ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کا یہ قاعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ نیچے دیکھیے ادغام لام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، نون ساکن ہے. جیسے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ مل لدن ہو. مل پڑھی میں، کیوں بولے تو نون ساکن کے بعد لام ہے. ہم قاعدہ کیا پڑھے تھے کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مل لدن ہو. اب یہاں پہ دن میں بھی کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا ہے. اور ایک کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس میں بتائیے کوئی؟ اظہار کا مام اظہار حرف کا، حلقی میں سے ہا ہے. ہاں اظہار کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب یہاں پہ بھی ظاہر ہو رہا اور یہاں پہ تو ادغام بلا غنہ ہم کہیں گے. ہم قاعدہ کیسے بتانا ہے کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے لام اور را آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ بلا غنہ کے پڑھیں گے. اور اس کا دوسرا قاعدہ بھی کیا ہے؟ اس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، ایسے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال دیکھیے کل لہو. تشدید بھی ہے یہاں پہ، تشدید سے بھی ہم کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ کیسے ملا کے ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. جی جی جی. میم. دیکھیے آگے کل لہو ہم کیوں بولیں گے؟ کیوں وہ تو لام کے اوپر جو ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ بغیر غنہ کی یعنی ادغام بلا غنہ کر کے ہم یہاں پہ اس کو پڑھیں گے. اب تیسری مثال دیکھیے یکل لہو. اس کے ہجے بھی بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یکل لہو. دیکھیے سیدھا کیا کر رہے ہیں؟ کاف سے لام کو ملانے. کیوں بولتے وہاں پہ تنوین کی آواز نہیں آنی ہے. اگر آواز نہیں آئیں گی تو اس کو ہم قاعدہ بتا سکیں گے کہ یہ ادغام بلا غنہ ہے. تو دیکھیے نیچے کی لائن رزق لکم. دیکھیے یہاں پہ بھی تنوین کے بعد لام ہے
اور ایک دوسری مثال کیا ہے اُفِّل لَكُمْ، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں کون سی ہے مِن لَبَنٍ، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں. دیکھیے تھوڑا باجی تھوڑا اوپر کریے. اب اس میں دیکھیے یہ تختی جو ہے با مشق ادغام مال غنہ، ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن. دیکھیے ٹوٹل کتنے ہو گئے تھے یرملون 6 ہو گئے تھے، جس میں کیا ہے اوپر 2 دیے گئے لام اور را. لام اور را کو نکال دیں گے ہم یرملون میں سے تو 4 حروف بچیں گے نا، 6 میں سے 2 نکال دیے تو 4 رہیں گے. وہ 4 کون سے ہیں یا واو میم نون، تو یہ چاروں کو ملا دیے تو یومن بن جا رہا. ٹھیک ہے، یا را میم لام واو نون کیا ہو گیا تھا یرملون ہو گیا تھا، جس میں سے ہم لام اور را کو ملا دیے تو بچے 4 حروف. وہ 4 حروف کون سے ہیں یا واو میم نون، ان چاروں کو جوڑیں گے تو یومن بن جا رہا. ٹھیک ہے، اب ہم کو لام اور را کا قاعدہ ہم کیسے بتائیں گے کہ تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا پھر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور اس کا قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کو یرملون نہیں بولیں گے ہم، کیوں بولے تو یہاں پہ کیا کر دیے لام اور را کو نکال دینے سے یہ 4 حروف رہ گئے نا، تو اس کو ملائیں گے ہم تو یہ کیا بن جا رہا یومن بن جا رہا. دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں دیکھیے نیچے ہیں. ہاں تھوڑا اوپر کے اب دیکھیے، اب یہاں پہ کیا ہے ادغام یا. دیکھیے اب کیا بتائے جو تختی ہے یعنی تنوین کے بعد 2 زبر ہے. دیکھیے خیرن یرہ، اب یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ غنے کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو پڑھیں گے. اس کا قاعدہ کیا ہے بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں ہوگا. مع الغنہ بولے تو اس کا مطلب کیا ہے غنے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. غنے کا مطلب کیا ہے تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. خیرن یرہ، ٹھیک ہے، لقوم یوقنون. اب دیکھیے یہاں پہ خیرن یرہ میں تنوین ہے نا، را کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد دیکھیے یا ہے. ٹھیک ہے، یومن میں سے آیا نا یا، ہاں، تو یہ کیا کون سا قاعدہ ہو رہا ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے بھی کیا ہے 2 نام ہیں. دوسرا کیا ہے لقوم یوقنون. دیکھیے میم کے نیچے 2 زیر ہے، یا آیا نا. اب یہ جتنے ہیں ادغام یا اس میں پورا یا ہی دیا گیا ہے، اور اس کو ہم کیسے پڑھنا ہے وہی بتا دیا جا رہا. من یومن، دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے. من یقول، اس میں بھی کیا کریں 2 زبر کے ساتھ 2 زیر کے ساتھ 2 پیش کے ساتھ اور پھر نون ساکن کے بعد یہاں پہ بھی اس کو دیا گیا ہے وجوہ یومئذ. دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہے یا ہے تنوین کے بعد ان یشاء. دیکھیے یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے. اب نیچے دیکھیے ادغام واو ہے نا الہا واحدا. دیکھیے یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے، دوسری مثال میں بھی تنوین کے بعد واو ہے. وحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد. دیکھیے ان پوری مثالوں میں جو ہے تنوین کے بعد یہاں پہ بھی دیا گیا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور پھر نون ساکن کے بعد واو آیا تو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تیسری مثال نیچے دیکھیے ادغام میم ہے. باجی تھوڑا اوپر کریے. اب اس میں دیکھیے ادغام میم ہے، ٹھیک ہے، یا واو ہو گیا اور یہ میم ہے. اب اس میں بھی جو ہے رسول من اللہ. دیکھیے ہر لفظ کو کیا ہے جیسے مخرج ہم پڑھے ہیں، جیسے دیکھیے را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، را پر ہوگا
سین واپس سین کی آواز ہم نکالیں گے. اس کے بعد کیا ہے غنہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے لفظ اللہ کا قاعدہ ہے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو ہماری تجوید الحمدللہ اچھی ظاہر ہوگی. کیسے ہم پڑھیں گے؟ رسول من اللہ. دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہے تنوین ہے نا لام کے اوپر. اس کے بعد میم آیا ہے. دوسری مثال صراطا مستقیما. دیکھیے اب یہاں پہ میم ہے. تیسری مثال ہے رحیق مختوم. رکیں گے کہ مختوم ہوگا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ہے مثلی. دیکھیے یہاں پہ میم کی مثالیں دی گئی ہے. اب لاسٹ کیا ہے نون ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ادغام میں نون ہے. اب اس میں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے ادغام مع الغنہ میں سے یعنی حروف یومن میں سے. من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبہ. ٹھیک ہے. لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرہ. ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی میم الحمدللہ. جی میم. جی میم. نہیں سمجھ تو پوچھئے پھر انشاءاللہ بتاؤں گی میں. سبھی کو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی میم الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. میم تنوین یا نون ساکن کے قاعدے فرسٹ سے تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا. اچھا ابھی میں جو 4 قاعدے بتائی تھی وہ بول رہے آپ؟ نہیں پہلے سے یہ قاعدہ نمبر 1 سے. جی دیکھیے 4 قاعدے ہیں نا. تنوین و نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ 4 ہے. 4. پہلا حصہ اظہار ہو گیا. ٹھیک ہے. تختی نمبر جی 9 میں جو ہے 6 حروف دیے گئے حروف تہجی میں سے. پھر دوسرا کیا ہے جی اخفا ہے. اخفا میں 15 حروف ہیں. 2 قاعدے ہو گئے. اور پھر جی تیسرا اقلاب ہو گیا. اس میں با ہے صرف ہے نا با ہے. جی جی اور پھر اب یہ لاسٹ تنوین و ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام یرملون. یعنی کہ یہ جی جی پورے اب سمجھ 4 میں. اس میں جو ہے الف سے لے کے یا تک پورے حروف بانٹ دیے گئے. تو جی اب ہم کو سمجھ میں آ جاتا کہ تنوین کے بعد ہم لفظ کو دیکھیں گے. جیسے ہم ابھی پڑھے ہیں یا و میم نون. 4 حروفوں میں سے یعنی تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے کون سا لفظ آ رہا. جیسے کہ مثال کے جی طور پر اب جیسے نور نہدی. اب یہ نون ہے تنوین کے بعد ہے نا. اب جی دیکھیں گے ہم کہ نون کس میں سے آ رہا. ٹھیک ہے. ابھی میں اس میں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا لیکن ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے کہ جی جو ہے نون کس میں سے ہے یومن میں سے ہے. تبھی ہم کو ذہن میں آنا ہے قاعدہ کہ یہ تو ادغام مع الغنہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے ادغام یعنی تنوین و نون مال ساکن گنا. کے بعد جی کیا ہے یومن میں سے نون ہے ادغام مع الغنہ. مع کے معنی ساتھ کے یعنی غنے کے ساتھ. جی لام اور را بغیر غنہ کے یعنی بلا غنہ. ٹھیک ہے ایسے. جی سمجھ میں آیا. جزاک اللہ خیر. جی اور تھوڑا اوپر کریے دوسری تک. دیکھیں تختی نمبر 25 کیا ہے رسم الخط. ٹھیک ہے. جس کا معنی نیچے بھی ہے کہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. رسم الخط اس کا مطلب کیا ہے لکھنے کا طریقہ. قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ان پر نشان بنا ہوا ہے. نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں. لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا. انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں. ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے. دیکھیے فرسٹ اوپر میں کیا دیا کہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. بہت جگہ جو ہے الف و یا لکھے ہوئے ہیں مگر وہ کبھی پڑھے نہیں جاتے. اب ہم اس میں پریشان ہو جاتے کہ اس کو پڑھنا ہے اس یا کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے. کہیں آیت کے ختم پہ یا آ جاتا کہیں بیچ میں الف آ جاتا کہیں واو آ جاتا تو ہم کیا کرتے وہاں پہ پریشان ہو جاتے.
تو وہی بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان پر نشان بنا ہوا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ نیچے جو دیا گیا ہے افا اماتا، یہ جو افا کے پاس جو الف ہے، یہ الف کے اوپر جو ہے جو رانگ مارک ہے نا، ویسا نشان جو ہے ہر جگہ بنا ہوا رہتا. ٹھیک ہے، اس سے ہم کو سمجھنا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے. نیچے کے نقشے میں کیا ہے، جو نیچے دیا گیا ہے اس میں کیا ہے، وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں لفظ انا میں. دیکھیے جہاں بھی ایسا والا لفظ آئیں گا یعنی انا، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے. اس کی مثالیں نیچے ہیں آپ لوگوں کو، جبکہ اس پر وقف نہ کرے. ٹھیک ہے، لفظ انا میں جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انا کی طرح پڑھیں گے. انا ہم نہیں بولیں گے اس کو انا. بعد میں جو ہے کون سا بھی لفظ آؤ، نون الف کے بعد حمزہ آؤ، کچھ بھی آؤ، تو اس کو نہیں سمجھنا ہے ہمارے کو. صرف یعنی انا حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، یہ انا کا لفظ ہے. یہ جہاں بھی ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں تو وہاں ہم کیا کریں گے، انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. جیسے سورہ کافرون میں بھی ہے، وہ آیت بھی اس میں آئے گی آپ لوگوں کو ابھی. ٹھیک ہے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں. ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے نیچے دیکھیے اب اس میں افا اماتا ایسا لکھا ہوا رہیں گا. ٹھیک ہے، رانگ مارک رہیں گا اس کے اوپر. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، افا اماتا. دیکھیے اوپر کیا ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن نیچے کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے. کیا بتائیں کہ اوپر کی جو لائن دی گئی ہے، جو الفاظ ہے، وہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کیسا، افا اماتا. اوپر میں کھینچ کے پڑھی کہ مولو تو الف دیا گیا یہاں پہ ایسا لکھے ہوا رہیں گا، اس لیے وہ بھی بتائی میں آپ سبھی کو. جو نیچے ہے نا ویسے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیے لا الہ اللہ ایسا لکھے ہوا رہیں گا قرآن میں، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کیسا، لا الہ اللہ. لام کے بعد کا الف نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، تیسرا دیکھیے تبو ایسا لکھے ہوا رہیں گا، اس کو پڑھیں گے ہم کیسا، تبو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. اب دیکھیے نیچے دوسری مثال، دوسری لائن ہے نا، اس میں دیکھیے من نبائی پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، لکھنے کا طریقہ ایسا رہیں گا قرآن پاک میں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیسا، من نبائی. دیکھیں نیچے بھی جو ہے دیا گیا ہے، جیسے پارہ نمبر 7 ہے، رکوع نمبر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے ہم پڑھیں گے. اب جیسے من نبائی، یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا. اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسا، من نبائی. پارہ نمبر 7 میں ہے، دیکھیے رکوع نمبر 10 میں بتا دیا گیا، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے بعد میں. ٹھیک ہے، دیکھیے ملائہی ایسا لکھے ہوا رہیں گا، پڑھیں گے کیسا، ملائہی. یہاں پہ بھی ہے، پارہ نمبر کون سا ہے، یہ 9 ہے، اور رکوع نمبر کون سا ہے، 3 ہے. اور کیا بتا رہے ہیں کہ اور 5 جگہ ایسے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن میں الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی کہ جتنے الفاظ ہیں بس اتنے الفاظ ہی قرآن میں آئیں گے، یہی الفاظ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ولا اودعوا، دیکھیں ایسا رہیں گا، پڑھیں گے اس کو کیسا ہم، ولا اودعوا ایسے کر کے. اس کے بعد دیکھیے ثمود، ثمود لتتلوا، لتتلوا ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لن ندعوا، لن ندعوا ایسے کر کے. اور کیا اس کے بعد کیا ہے، دیکھیے لشائن. ٹھیک ہے، دیکھیے لشائن ہے. اب یہاں پہ کیا الف زیادہ ہے، اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، لشیئن. دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، لیکن، نیچے کیا ہے، لیکن،
لا اذبحنہ، ایسا لکھے ہوا رہیں گا. ہم پڑھیں گے اس کو کیسا؟ لا اذبحنہ، ایسے کر کے. ٹھیک ہے بھائی تھوڑا اوپر لیجیے. اب دیکھیے اب یہاں پہ کیا ہے؟ لیربوا فی، یہ ہے لکھنے کا طریقہ. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیربوا فی لا الی الجحیم. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ لا الی الجحیم لیبلوا، لیبلوا نبلوا، ایسے پڑھنا ہے. لکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے پڑھیں گے اس کو ہم نیچے. جو الفاظ اوپر لکھ دیے گئے ہیں اس کو ہم صرف دیکھنا ہے اس کو، لیکن اس کو پڑھیں گے ہم نیچے والے حروفوں کے جیسا. جیسے نبلوا، بئس اسم، صحیح نیچے ہے بئس الاسم، لا انتم اشد، لا انتم اشد. دیکھیے اب یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں نا، کیسا بھی اس پہ رانگ مارک رہیں گا. آپ قرآن آپ پڑھیں گے کبھی بھی تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو زیادہ الف واو یا ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے، صرف لکھ دیے گئے ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو چھوڑ کے نیچے ایسے پڑھنا ہے بلکہ وہ بتا دیا گیا. سلاسلا، سلاسلا، قواریر، قواریر، ملائہم، ملائہم. دیکھیں اس کے بعد یہیں پہ انا کا ہے نا، ابھی اوپر تختی میں دیا گیا ہے ولا انا عابد ما عبدتم، ایسے جو ہے لکھے ہوا رہیں گا. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کیسا؟ ولا انا، دیکھیے انا دکھ رہا ہے یہاں پہ، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. قرآن پاک میں کافرون میں ہے نا آیت یہ ولا انا، ایسے لکھے ہوا رہیں گا. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کیسا؟ ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک. موسیٰ، دیکھیے ابھی پڑھنے میں ایک ہی جیسا ہے لیکن یہ ایسا رہے گا. لیکن اس یا کو پڑھیں گے ہم. موسیٰ کھڑا زبر آیا ہے نا، موسیٰ. عیسیٰ، عیسیٰ. زکاة، دیکھیے اب یہاں پہ جو واو ہے ابھی اوپر دیا گیا نا الف واو یا لکھے ہوئے ہم اگر پڑھے نہیں جاتے تو اکثر کیسا رہتا قرآن پاک میں بھی کہ جو ہے ایسا ہی لکھے ہوا رہتا. ہم کیا کرتے وہاں پہ واو کو دیکھ کے اس کو پڑھتے رہتے، جیسے زکواتا ایسے کر کے ہم پڑھتے، لیکن رانگ مارک رہیں گا اس کے اوپر، نشان رہیں گا. اس حساب سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زکاتا، صلاتا، صلاتا، حیاتن. اب اس کو ہم حیوات نہیں پڑھیں گے کیوں تو ہاں تو دیکھیے کہاں تک ہوا جسے زکاتا. ٹھیک ہے زکاتا، صلاتا، صلاتا، حیاتن، حیاتن، مشکاتن، ایسے پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ دیکھیے نیچے دیا گیا ہے نا کہ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے. اور قواریرہ پہلا سورہ دہر میں اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. اب اس میں قرآن یعنی قرآن کریم میں قواریرہ، اگر ہم وہاں پر رکے قواریرہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو قواریرہ کر کے ہم پڑھیں گے. اگر رک جا رہے ہیں وہاں پہ جیسے ہے نا اس میں قواریرہ کر کے ہم وہاں پہ وقف کریں گے. اگر ہم وہاں پہ کیا رکنا نہیں چاہ رہے جیسے لاکنہ کے بارے میں بتایا گیا اور قواریرہ کے بارے میں بتایا گیا تو اب وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ قواریرہ آگے آیت جو رہتی وہ آیت کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. ہاں لاکنہ میں بھی کیا ہے اگر ہم رک رہے وہاں پہ لاکنہ، ٹھیک ہے رک گئے ہم، اگر ہم نہیں رکنا چاہ رہے وہاں پہ تو لاکنہ، قرآن کریم کی آیت ہے لاکنہ هو اللہ ربی، لاکنہ بولیں گے ہم. ٹھیک ہے اگر رک رہے تو لاکنہ بولیں گے.
समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। जी जी मैम। राजी होकर गए। अब देखिए तख्ती नंबर 26 से अलामात वक्फ। एक मिनट। मैम रस्मुल खत के कितने वर्ड्स लिखना मैम? 10 लिखना, 15 लिखना वर्ड्स कुरान मजीद में से ढूंढकर। जी कितने वर्ड्स लिखना मैम वो तख्ती के रस्मुल खत के? 10 वर्ड्स लिखना, 15 वर्ड्स लिख। लिखिए 10 लिखिए। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाहु खैर। मैम जितने भी कुरान में है वो इतने ही है बोले ना मैम आप? जी 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 मैम। हाँ इतने ही है। जितने कुरान में ये जो अल्फाज आएंगे ना ये पूरे मुकम्मल इसी में दिए गए हैं। हाँ इससे हटके दूसरे कोई अल्फाज ऐसा है कि जो इसमें नहीं आया, बल्कि नहीं, ये जितने अल्फाज हैं ना आपको वो पूरे कुरान करीम में ऐसे ही है। ठीक है जी। ठीक अब है देखिए मैम। तख्ती नंबर 26 में क्या है? अलामात वक्फ है, यानी वक्फ के माने ठहरना है। सुनिए मैम, एक जी मिनट। अस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू।